بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ اور بہت ہی اچھی خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ صورتحال کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور بہتری ہی ہونی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، قوموں پہ بھی آتے ہیں، قوموں میں بھاری وقت بھی آتے ہیں، لیکن وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جو ان مشکلات میں، ان آزمائشوں میں بڑے اچھے طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ اور قناعت پسندی کے ساتھ وہ وقت گزاریں، خواہ وہ قدرتی آفات ہوں، سیاسی آفات ہوں یا غیر سیاسی آفات ہوں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی آفات ہوں تو ان پہ ذرا تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ غصے میں کسی قسم کے کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور اس لیے غصہ حرام قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جب غصہ آئے تو انسان اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور خاموش ہو جائے۔ تو بہرحال کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ایک خبر چلی اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی حکومتی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور نواز شریف اور عمران خان کے درمیان بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے ہیں، اس طرح کی خبر دی گئی اور یہ خبر ARY پہ چلی اور اس کے بعد پھر ایک ٹرولنگ شروع ہو گئی اور باقاعدہ طور پہ تیا پانچا کر دیا گیا اس رپورٹر کا بھی، ہمارے ایکس کولیگ جو ہیں، یعنی کہ میرے تو ایکس کولیگ ہی ہیں، نعیم اشرف بٹ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ARY پہ بھی تنقید شروع ہو گئی اور پھر فواد چوہدری صاحب کو آنا پڑا، باقی لوگوں کو بھی آنا پڑا اور کچھ ذرا تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بھی تلقین کی گئی۔ بہرحال میں آپ کو یہ اس خبر کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پہلے ذرا آپ کو کوششیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہی ہیں اور کیا اس خبر کے پیچھے آخر کیا ہے، یہ خبر صحیح تھی، غلط تھی، اور حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے فیصل آباد میں ایک جلسہ ہوا اور انتخابی جلسہ ہے، کیونکہ فیصل آباد میں بھی عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 25 ستمبر کو 9 حلقوں میں الیکشن ہے قومی اسمبلی کے، 9 حلقوں میں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے تمام جماعتوں کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ہی امیدوار میدان میں اترے ہیں تمام 9 کے 9 سیٹوں پہ، اور وہ ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، اور اس لیے وہ فیصل آباد بھی گئے اور وہاں بھی جلسے سے خطاب کیا۔ وہاں پہ کچھ 2-3 باتیں انہوں نے کی۔ ایک تو انہوں نے بھی یہ کہا ایک چیز کہ جناب آرمی چیف، نیا آرمی چیف، انہوں نے خبر دی کہ نیا آرمی چیف آ رہا ہے 29 نومبر کو، اور نیا آرمی چیف کون ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ آخر ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہے اصل چیز آج فیصل آباد میں۔ اس کی ریزن ہے کہ میں آپ کو مسلسل یہ خبریں دے رہا ہوں کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب یہ دونوں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب سے مل ملا کے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک اپنا آرمی چیف لے آئیں۔ یہ خان صاحب نے بات کی ہے، تو میرے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں یہ کوئی تانے بانے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں، کبھی 1 سال کی ایکسٹینشن کہہ دیتے ہیں، کبھی 6 ماہ کی ایکسٹینشن کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ ہماری افواج پاکستان جو کہ دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے اور ایک جوہری طاقت ہے پاکستان، اس کی فوج کا ایک مذاق بنا رہے ہیں اس وقت حکمران، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی، کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ افواج پاکستان نہ ہو بلکہ کوئی عام سا ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کو جب چاہیں جیسے چاہیں لگا دیں، اور یہ عموماً ہوتا یہ ہے، یہ انتہائی سول معاملات میں بھی، سول اداروں میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی 1 سال کی کسی کو آفر کر دیں، کبھی 6 ماہ کی، کیونکہ افواج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، اور ریاستی مشینری، ریاست کی ساکھ، ریاست کی مضبوطی فوج کے کندھوں پہ کھڑی ہے، اور بیک بون جسے کہتے ہیں، کیونکہ عراق کو جب تباہ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے وہاں کی فوج کو فارغ کیا گیا تھا، لیبیا کو وہاں کی فوج پہ حملہ کیا گیا تھا، جن ملکوں کی فوج، جن ملکوں کو تباہ کرنا تھا، برباد کرنا تھا، انفراسٹرکچر تباہ کرنا تھا، سب سے پہلے وہاں کی فوج پہ حملہ ہوا تھا۔ اور اس لیے پاکستان یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جو کہ پرائی جنگ تھی،
جس میں پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی، پاکستان کی افواج نے بھی اور پاکستان کی عوام نے بھی. 80,000 سے زیادہ 1 لاکھ پاکستانی اس جنگ کا حصہ بنے، ایندھن بنے. تو ان تمام قربانیوں میں بھی افواج پاکستان کی کمر نہیں توڑی جا سکی اور وہ مضبوط رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پھر وہ جنگ پاکستان کے عوام سے مل کر اور ان کی معاونت سے مل کر لڑی، کیونکہ سوات آپریشن کبھی کامیاب نہ ہوتا اگر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ افواج پاکستان کو ویلکم نہ کرتے اور ان کی معاونت نہ کرتے، ان کی مدد نہ کرتے. اور قربانیاں یقیناً، کیونکہ وہ سارے کا سارا علاقہ دہشت گردوں کے پاس چلا گیا تھا. قبائلی علاقہ جات پہ بھی ہمارے پاکستانی عوام نے، جو امن چاہتے ہیں، جو سلامتی چاہتے ہیں، انہوں نے ساتھ دیا تھا. بہرحال یہ سب کچھ ہوا اور پاکستان الحمدللہ آج سلامت بھی ہے، مضبوط بھی ہے، تگڑا بھی ہے. آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی انڈیویجولز آتے ہیں، ان انڈیویجولز کی وجہ سے افواج پاکستان کا جو پرسپشن ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے تنقید بھی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے بہت زیادہ الزامات کی زد میں بھی رہتے ہیں. لیکن بس یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہر 15 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری پچھلی جتنی محنت ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے اور وہ راکھ ہو جاتی ہے جل کر. تو بہرحال ابھی بھی تو یہ انڈیویجول جب چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ معاملات سنبھل جاتے ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ مزید شفافیت ہونی چاہیے افواج پاکستان کی کے اندر جو ہے ترقیوں میں، پوسٹنگ، ٹرانسفر، اس میں مزید شفافیت اور اس کو مزید آرگنائزڈ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسا کام دوبارہ نہ ہو سکے. بہرحال عمران خان صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کر کچھ میچ فکسنگ، سپاٹ فکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کو قبول نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ایک مضبوط آرمی چیف آنا چاہیے، مضبوط دبنگ آرمی چیف آنا چاہیے جو کہ تگڑا جسے کہتے ہیں اور جو پروفیشنل ہو، اس طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ جو مل ملا کے کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ واقعتاً بات صحیح ہے کیونکہ اس وقت جو ہیں کافی بارودی سرنگیں جو ہیں افواج پاکستان کے خلاف بچھائی جا چکی ہیں اور ان بارودی سرنگوں کی صفائی میں بھی کافی وقت لگے گا اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک غیر سیاسی قسم کے انتہائی پروفیشنل جو ہیں وہ آرمی چیف آئیں. اور یہ جو لابنگ شروع ہو جاتی ہے جی، یہ لابنگ کا سلسلہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. تو بہرحال اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ DGISPR جلد از جلد اعلان کر دیں، ایک تو باجوہ صاحب کے لیے کہ جی وہ بالکل ایکسٹینشن کی طرف، یہ جو 6 ماہ سال کی جو آتی ہیں وہ آ جائیں، ان کی طرف سے آ جائے جناب باجوہ صاحب کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ ہی دم توڑ جائے گا اور آدھا جو پرسیپشن ہے تو اسی وقت ہی ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال دوسرا جی، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو حکومتی شخصیت سے ملاقات کروائی گئی ہے اس میں کیا صداقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ ہیں. اور ابھی تک کیونکہ نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے خلاف بہت ساری سخت گفتگو کی ہوئی ہے، مریم بی بی نے بھی کی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی کی ہوئی ہے باجوہ صاحب کے بارے میں، اور انتہائی سخت گفتگو کی ہے، یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آن دا ریکارڈ بھی اور آف دا ریکارڈ بھی. اب اس میں ایک چانس لیا گیا اور وہ لیا گیا شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے اور ان کو آگے کیا گیا. اب شہباز شریف صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں. شہباز شریف صاحب ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی، اور ان کی پارٹی اور ان کی سیاسی میراث جو ہے، سیاسی جاگیر، وہ نواز شریف صاحب کی ہے اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس سیاسی جاگیر کے بل بوتے پہ ہی وہ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں اور ادھر زرداری صاحب ہیں. اب نواز شریف صاحب شخصیات پاکستان میں اس وقت ووٹ بینک کن کا ہے؟ ووٹ بینک اس وقت پاکستان میں نواز شریف صاحب کا ہے اور عمران خان صاحب کا ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. یہ ہے ووٹ بینک، اس کے علاوہ کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے اور باقی سارے ووٹ بینک تتر بتر ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک صرف ایک پاکٹ میں رہ گیا ہے. زرداری صاحب مقبول ترین رہنما نہیں ہے، عوامی رہنما نہیں ہے. وہ بلاول بھٹو کو، بلاول زرداری صاحب کو، ان کو تو مان لیتے ہیں لوگ، لیکن اگر زرداری صاحب اگر الیکشن لڑنے نکلیں اور پارٹی کی قیادت کریں تو بہت مشکل ہے. وہ جوڑ توڑ اور اس طریقے سے کام کر لیتے ہیں. تو اس لیے
نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے، نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، پی ایم ایل این کی خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو جائے، اور باقی معاملات اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ۔ ظاہر ہے دو متحارب پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں۔ اب اس کے دو مسائل ہیں۔ نواز شریف صاحب جب بھی مشکل وقت میں آتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ اپنے شدید ترین مخالف کو، یعنی ان کے پاس 3-4 مخالف ہیں، انہوں نے بدترین مخالف سے بدلہ لینے کے لیے دوسرے مخالف کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس اپنے آ جاتے ہیں۔ جیسے پرویز مشرف صاحب سے بدلہ لینا تھا تو انہوں نے زرداری صاحب کو اپنے ساتھ ملایا، پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب پی ایم ایل این اکمک ہو گئے، اور اکمک ہونے کے بعد اور ٹکا کے انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے بدلہ لیا، اور جب بدلہ لے لیا اور سب کچھ ہو گیا، مشرف صاحب کو پرچہ بھی، مقدمات سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ گئے، اور پھر وہی نواز شریف صاحب جب ایک طرف زرداری صاحب سے ہاتھ ملا رہے تھے، کولیشن گورنمنٹ بھی بنا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اسی زمانے میں وہ اومنی گروپ جو ہے فارن فنڈنگ اور فیک اکاؤنٹس کیس، فیک اکاؤنٹس کیس، فارن فنڈنگ نہیں، فیک اکاؤنٹ کیس میں ایف آئی اے سے انویسٹیگیشن کروا رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک طرف وہ پیغام بھجوا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آئیں ہم ملتے ہیں، مل کر آگے بڑھتے ہیں، اور دوسری جانب وہ کیا کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو لگایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ٹکا کے انویسٹیگیشن کریں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے چیزیں لے کے آئیں تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ تو نواز شریف صاحب یہ کرتے ہیں، اس خبر کو آپ الٹا دیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگی۔ نعیم اشرف بٹ نے خبر جو ہے وہ دوسری اینگل سے دی ہے، اس اینگل سے دیں گے تو یہ خبر بالکل صحیح ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔